رحم اللہ من قرأ الفاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین ایاک نعبد وإیاک نستعین اهدنا الصراط لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سید الانبیاء والمرسلین مولانا ابی القاسم مصطفیٰ محمد اللہم صلی علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی صباح یوم الدین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قَالَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَقَوْلُهُ الْحَقُّ بسم الله الرحمن الرحيم قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ مؤمنین کرام و عزاداران امام حسین علیہ السلام، اس سے پہلے خمسہ مجالس کا جو سلسلہ شروع ہوا، 2 مجلسیں آپ کی خدمت میں پیش کر چکا ہوں۔ آج 7 محرم گزر گئی اور 8 کی شب میں ہم داخل ہو چکے ہیں۔ مومنین کرام، یہ مجالس، یہ عزاداری، یہ سینہ زنی، یہ نوحہ خوانی، یہ سوس خوانی، یہ مرثیہ خوانی، یہ سلام، یہ ربائی، یہ منصور نذران عقیدت اور یہ منظوم نذران عقیدت، اس کا ایک ہی مقصد ہے کہ ماہ محرم کے ذریعے ہم اپنے ایمان کو اور زیادہ مضبوط کریں، شمع ایمان کی جو لو ہے، چراغ کی جو لو ہے، اسے اور زیادہ مضبوط کریں، اس میں اور زیادہ اضافہ کریں۔ یہی مقصد ہے، اور الحمدللہ یہ محرم، یہ عزاداری، ہم نے اسے زندہ نہیں رکھا ہے، ہم نے اسے بچایا نہیں ہے، ہم نے اسے باقی نہیں رکھا ہے، بلکہ یہ عزاداری ہے کہ جس نے ہمیں بچایا ہے۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ ما ہرچ داریم از ماہ محرم و سفر داریم، جو ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے اسی محرم و سفر کی وجہ سے ہے۔ اور بہت سی تقریروں میں آپ نے فرمایا ہمارا انقلاب، ایران کا انقلاب جو کامیاب ہوا، اس کی وجہ یہ تھی کہ پشت پناہ اس انقلاب کا
انقلاب کربلا تھا۔ یہ کربلا کا انقلاب تھا جس نے ہمیں جو ہے وہ حوصلہ دیا کہ ہم وقت کے یزید کے خلاف آواز بلند کریں اور امام حسین کے نقش قدم پر چل کر آواز بلند کریں اور ظالم کا خاتمہ کریں۔ عزیزو، یاد رکھیں کہ یہ محرم ہر سال آئے گا اور ہمیں اسی طریقے سے ہمارے ایمان کو مضبوط کرتا جائے گا اور جو نور ایمان ہے اس میں مسلسل اضافہ کرتا جائے گا۔ یہ ہماری شرعی ذمہ داری ہے کہ ہم ان مجالس میں معارف اہل بیت بھی بیان کریں اور فضائل اہل بیت بھی بیان کریں۔ ہمیں فضائل کی بھی ضرورت ہے کیونکہ اس کا تعلق اصول دین میں ہے، اور ہمیں احکام اسلام کو بھی جن کا تعلق فروع دین سے ہے اسے بھی بیان کرنا ہے۔ بالخصوص ان مطالب کو، ان مفاہیم کو ہمیں بیان کرنا ہے کہ جس کا تعلق ہماری زندگی سے براہ راست ہے، ڈائریکٹ ہے۔ لہذا میں بہت سوچ رہا تھا کہ آج کس ٹاپک پر آپ کی خدمت میں گفتگو کی جائے، وہ کون سا موضوع ہے جو ہم سب کے لیے بہت ضروری ہے۔ مختلف موضوعات ذہن میں تھے، لیکن یہ بات ذہن میں آئی کہ آج ایک ایسے ٹاپک کو پیش کیا جائے جس کا تعلق تمام غیر معصوم سے ہے۔ ہمارے جیسے لوگوں کی بات میں کر رہا ہوں، اور وہ ہے موضوع، اس کا تعلق ہے توبہ اور استغفار۔ توبہ اور استغفار کیا ہے؟ یہ ایک ایسا اسلام کا قانون ہے جو انسان کو بند گلی میں جانے نہیں دیتا۔ یہ ایک ایسا قانون ہے جو انسان کو کوچہ بنبست میں جانے نہیں دیتا۔ یہ ایک ایسا قانون ہے جو ہمیں مایوس نہیں ہونے دیتا ہے۔ اگر تصور کیجئے کہ اگر توبہ اور استغفار کا قانون نہ ہوتا تو انسان مایوس ہو جاتا، اور اللہ کو سب سے زیادہ جو چند چیزیں ناپسند ہیں ان میں سے ایک چیز جو ہے وہ مایوسی ہے۔ پروردگار کریم، رحیم، مہربان، رؤوف، غفور، ودود، یہ خدا جو ہے نہیں چاہتا ہے کہ اس کا بندہ جو ہے مایوس ہو جائے۔ ایک انسان ہے جس کی عمر 50 سال ہے، 60 سال ہے، 70 سال ہے، اور پوری زندگی اس نے جو ہے گناہوں میں گزار دی، اپنا دامن گناہوں سے آلودہ کر لیا ہے، نافرمانی پروردگار میں پوری عمر گزار دی۔ اگر قانون توبہ نہ ہوتا تو جانتے ہیں کیا ہوتا؟ یہ اور زیادہ جری ہو جاتا اور زیادہ گناہوں کی طرف جو ہے متوجہ ہوتا، راغب ہوتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر اللہ یہ کہہ دیتا کہ جس نے اپنی زندگی کو گناہوں سے آلودہ کر لیا ہے، مثلا 40-50 سال کی عمر تک، تو ہم اسے جہنم میں ڈال دیں گے، تو نتیجہ یہ ہوتا کہ 50 سال کے بعد مثلا اس کی عمر فرض کیجئے 80 سال کی ہے، تو یہ 30 سال کی جو زندگی ہے اس میں اسے تو یقین تھا کہ اب تو جہنم میں جانا ہی ہے، اب تو جنت سے دوری اختیار کرنا ہی ہے، لہٰذا یہ 30 سال کی جو عمر ہے اس میں خوب موج کیا جائے، اس میں اور زیادہ گناہ کیا جائے، اس میں اور زیادہ معصیت کی جائے۔ لہٰذا اللہ نے کہا نہیں، ایسا نہیں کر سکتے ہو میرے بندے۔ اگر تم بہک گئے، تم گمراہ ہو گئے، تم راہ حق و حقیقت سے دور ہو گئے، تو میرے بندے تجھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ میری بارگاہ میں آ جا، کتنا بڑا گنہگار کیوں نہ ہو، میں غفور الرحیم ہوں۔ انصاف سے بتا کہ تیرا گناہ زیادہ بڑا ہے یا میرا کرم زیادہ بڑا ہے۔ اس لیے کیسا بھی انسان کیوں نہ ہو،
اسے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں پروردگار رحیم ہوں، میں پروردگار کریم ہوں۔ یاد رکھ، میں فقط رحیم نہیں ہوں بلکہ میں ارحم الراحمین بھی ہوں۔ رحیم تو ہو سکتا ہے کوئی اور بھی ہو جائے، اور میں یہ بات ہوا میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ کوئی خطابت اور ذاکری نہیں ہے عزیزو۔ یہ ممکن ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی رحیم ہو سکتا ہے۔ خود قرآن نے اس بات کا اعلان کیا۔ آیت پڑھوں آپ کے سامنے، تب آپ کو یقین ہوگا۔ جی ہاں، آپ نے بالکل صحیح سنا ہے، اللہ کے علاوہ اور بھی ذات رحیم ہو سکتی ہے۔ آیت سنیے، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ تمہارے درمیان ایک ایسا نبی آیا ہے، ایک ایسا رسول آیا ہے، لقد جاءکم رسول من انفسکم، جو تمہارے ہی درمیان ہے، عزیز علیہ ما عنتم، جب تمہیں وہ تکلیف میں دیکھتا ہے، تمہیں پریشانیوں میں دیکھتا ہے تو اسے بھی تکلیف ہوتی ہے، تمہاری اذیت، تمہاری تکلیف اس سے برداشت نہیں ہوتی ہے۔ عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم، اور وہ تمہاری بھلائی کے لیے حریص ہے۔ حریص حرص سے نکلا ہے۔ حریص ہونا بہت اچھی بات نہیں ہے، حریص ہونا بڑی اچھی صفت نہیں ہے، لیکن یاد رکھیے گا، اگر انسان حریص اور لالچی جو ہے وہ دنیا کے لیے ہو تو یہ بری صفت ہے، لیکن اگر یہ آخرت کے لیے ہو تو یہ بہت ہی اچھی صفت ہے۔ پیغمبر کو حریص کہا، یعنی اپنے لیے اگر انسان لالچی ہے تو وہ قابل مذمت ہے، دوسروں کی بھلائی کے لیے اگر وہ لالچی ہے تو یہ قابل تعریف ہے۔ حریص علیکم، یہ تمہاری بھلائی کے لیے حریص ہے، لالچی ہے۔ وبالمؤمنین رؤوف الرحیم، اور یہ نبی جو ہے مومنین کے لیے رؤوف بھی ہے اور مومنین کے لیے رحیم بھی ہے۔ رؤوف اور رحیم جو ہے یہ کس کے لیے ارشاد ہو رہا ہے؟ یہ پیغمبر اسلام کے لیے ارشاد ہو رہا ہے۔ تو اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا تو رحیم ہو سکتا ہے، لیکن ایک اللہ کی ایسی صفت ہے جو صرف اللہ سے مخصوص ہے، اور وہ ہے ارحم الراحمین۔ اللہ اکبر، اللہ ارحم الراحمین ہے، یعنی رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ آیت اللہ قراتی کہتے ہیں کہ ارحم الراحمین اس ذات کو کہا جاتا ہے جو جنت میں بھیجنے کے لیے بہانہ تلاش کرے۔ اللہ اکبر، کیا خوبصورت بات انہوں نے کہی۔ پروردگار جو ہے ہمیں قدم بقدم جو ہے ہمیں جنت میں لے جانے کے لیے بہانہ تلاش کرتا ہے۔ لہذا ہمیں یہ سوچنا چاہیے، ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ وہ ذات جو ہماری خالق ہے، جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، وہ ہم سے کتنا محبت کر رہی ہے۔ لہذا اس نے اس محبت کے تحت جو ہے ایک قانون وضع کیا، جس قانون کو قانون توبہ کہا جاتا ہے، جس قانون کو قانون استغفار کہا جاتا ہے۔ یہ ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو گناہوں میں خود کو آلودہ کر چکے ہوں، لہذا آلودہ ہو چکے ہو گناہوں سے، تم نے گناہیں بہت زیادہ کر لی ہیں، تمہیں پشیمان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یاد رکھو، اب اگر تم جو ہے کتنے سال کے بھی کیوں نہ ہو جاؤ، آخری لمحے میں ملک الموت کو دیکھنے سے پہلے اگر توبہ کر لو، استغفار کر لو، تو پروردگار تمہیں معاف کر دے گا۔ یہ اس نے وعدہ کیا ہے۔ قرآن کی آیت میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں، اس آیت کو میں نے سرنامہ کلام قرار دیا ہے۔ اس میں ارشاد ہو رہا ہے، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم۔ میرے نبی آپ کہہ دیجئے، اللہ اکبر، میرے نبی آپ کہہ دیجئے، عبادی، میرے بندوں سے کہہ دیجئے۔ عجیب بات ہے نا،
ہمارے یہاں لفظ میرا کب استعمال ہوتا ہے؟ جب سامنے والے میں کوئی کمال پایا جائے۔ میں ابھی اس کو آپ کی خدمت میں اور واضح کروں گا۔ قل، میرے نبی آپ کہہ دیجئے، میرے بندوں سے کہہ دیجئے۔ میرے بندے کون؟ کہ جنہوں نے اپنے دامن کو گناہوں سے آلودہ کر لیا ہے۔ میرے بندے بھی ہیں اور گنہگار بھی ہیں، یا یوں کہا جائے گنہگار بھی ہیں اور میرے بندے بھی ہیں۔ کیا محبت ہے، کیا پیار ہے، کیا لطف ہے پروردگار کا کہ گنہگار کو بھی جو ہے اپنا کہہ رہا ہے۔ جناب نوح نے بد دعا کی، رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، میرے پروردگار آج زمین میں کوئی کافر باقی نہ رہے۔ تو مختلف بہانوں سے پروردگار نے جو ہے جناب نوح کی بات کو تو مانا، لیکن مختلف بہانے سے اس کو ڈیلے کیا، عذاب کو دیر کیا۔ لیکن بہرحال پروردگار نے یہ بھی تو کہا ہے کہ تم کو جو ہے ہم اسی رافت کی بنیاد پر، اسی رحمت کی بنیاد پر، اسی لطف و کرم کی بنیاد پر میں تمہیں وقت بھی دیتا ہوں۔ تم نے دیکھا نہیں میں نے فرعون کو مہلت دی، تم نے دیکھا نہیں ہم نے نمرود کو مہلت دی، تم نے دیکھا نہیں ہم نے ابو جہل و ابو سفیان کو، ابو لہب و ابو جہل و ابو سفیان کو مہلت دی۔ یہ ساری مہلتیں اس لیے ہیں کہ ہم اگرچہ قہار ہیں، اگرچہ عذاب نازل کرنے والے ہیں، لیکن ہم رحیم بھی تو ہیں، ہم رحمان بھی تو ہیں، ہم کریم بھی تو ہیں، ہم ارحم الراحمین بھی تو ہیں۔ لہذا پروردگار ہمیں جو ہے آواز دے رہا ہے، میرے بندے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے تمہیں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ تمہارے تمام گناہوں کو بخش دے گا۔ عجیب بات ہے، یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ تمہارے گناہوں کو بخشے گا، بلکہ اس میں بھی تاکید ہے، جمیعا یعنی آل، ALL، تمام گناہوں کو بخش دے گا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، کیوں بخشے گا پروردگار گناہوں کو؟ کیوں بخشے گا؟ کہ انہ هو الغفور الرحیم، کیونکہ جو ہے وہ غفور بھی ہے اور وہ رحیم ہے۔ اس میں اللہ نے خود کہا لا تقنطوا من رحمت اللہ، تمہیں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ سوچئے کتنا کریم ہے۔ بس شرط یہ ہے کہ اس کی بارگاہ میں آ جاؤ، تمہارا سر جو ہے وہ شرم سے جھکا ہوا ہونا چاہیے، خاضع بن کر آؤ، متواضع بن کر آؤ، شرمندگی کے ساتھ آؤ، تمہارا سر جھکا ہوا ہونا چاہیے، تمہارے آنکھوں میں آنسو ہونا چاہیے، تمہارا دل ٹوٹا ہوا ہونا چاہیے۔ اے میرے پروردگار، ہم سے غلطی ہو گئی ہے، آج ہماری عمر 40 سال کی ہو گئی، آج ہماری عمر 50 سال کی ہو گئی، آج ہماری عمر 60 سال کی ہو گئی۔ اے میرے پروردگار، ہم نے پوری زندگی جو ہے خود کو گناہوں سے آلودہ ہم نے کر لیا ہے، کیا پروردگار ہمارے گناہ جو ہیں معاف ہو جائیں گے؟ آواز دے رہا ہے پروردگار، ہاں معاف ہو جائیں گے۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ تمہارے تمام گناہوں کو بخش دے گا۔ آ جا میرے بندے، آ میری بارگاہ میں آ جا، میرا بن جا تو میں بھی تیرا بن جاؤں گا، اور تجھے گناہوں سے اس طریقے سے پاک کر دوں گا کہ خود جو ہے معصوم آواز دیتے ہیں کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے کہ جیسے اس نے کبھی کوئی گناہ ہی نہ کیا ہو۔ گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے کہ جیسے ابھی وہ بطن مادر سے نکلا ہو، ابھی اس کی ولادت ہوئی ہے، ابھی اس کی پیدائش ہوئی ہے۔ یہ گناہ سے توبہ کرنے والا اللہ کی نگاہ میں جو ہے اتنا بلند ہو جاتا ہے۔ بشر حافی جس کی پوری زندگی جو ہے گناہوں میں آلودہ تھی، جو فسق و فجور، شراب و کباب اور موسیقی وغیرہ میں مشغول تھا، اور جب امام جعفر صادق علیہ السلام کا ادھر سے گزر ہوا ہے اور میوزک کی آواز امام کے کان میں آ رہی تھی،
اور اتفاق سے اس کی خادمہ، اس کی کنیز جو ہے کوڑا پھینکنے کے لیے دروازے سے باہر نکل رہی تھی۔ امام نے اس سے پوچھا یہ بتاؤ یہ گھر کس کا ہے؟ کہا یہ بشر کا گھر ہے۔ امام نے پوچھا یہ بتاؤ کہ یہ بشر جو ہے یہ آزاد ہے یا غلام ہے؟ امام تو جانتے تھے لیکن ایک میسج دینا چاہتے تھے، ایک پیغام دینا چاہتے تھے، یہ بتاؤ کہ تم یہ بشر جو ہے یہ آزاد ہے یا غلام ہے؟ اس نے کہا، کنیز نے کہا کہ نہیں یہ تو آزاد ہے، میں خود اس کی ایک کنیز ہوں۔ آپ اندازہ لگائیے عزیزو، میں خود اس کی جو ہوں کنیز ہوں، یہ غلام کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو آزاد ہے۔ امام نے ایک تاریخی جملہ کہا، ایک ایسا جملہ کہ جو دلوں میں اتر جائے۔ امام نے کہا سچ کہتی ہو، یہ اپنے کو آزاد تصور کر رہا ہے اور یہ اپنے کو جہنم کی آگ سے بھی آزاد تصور کر رہا ہے۔ یہ اتنا آزاد ہے کہ یہ سوچتا ہے کہ جہنم کی آگ اس کے قریب نہیں جا سکتی ہے۔ امام آگے بڑھ گئے اور یہ کنیز اندر گئی۔ بشر نے یہ سن لیا تھا یہ کنیز کسی سے بات کر رہی ہے۔ کہا کس سے بات کر رہی تھی؟ بتایا امام آئے گزر رہے تھے، انہوں نے یہ سوال کیا کہ یہ بتاؤ یہ گھر کس کا ہے؟ یہ جو موسیقی ہے، یہ جو میوزک ہے، اس کی آواز باہر جا رہی تھی۔ امام نے پوچھا کس کا گھر ہے؟ میں نے آپ کا نام بتایا۔ کہا یہ آزاد ہے یا غلام ہے؟ میں نے کہا آزاد ہے۔ امام نے کہا خود کو جہنم کی آگ سے بھی آزاد محسوس کر رہا ہے۔ یہ جملہ جو ہے بشر کے جو ہے دل میں اتر گیا اور دوڑتا ہوا باہر نکلا، بغیر پیر چپل کے، بغیر جوتی کے باہر نکلا، ننگے پیر جو ہے باہر نکلا۔ پوچھا امام کس طرف گئے تھے؟ کہا اس طرف گئے تھے۔ دوڑتا ہوا گیا اور امام تک پہنچ گیا اور امام کے خدمت میں حاضر ہوا۔ مولا مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، آقا مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، کیا آپ مجھے معاف فرما دیں گے؟ کیا میری معافی ممکن ہے؟ امام نے یہی آیت پڑھی، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم۔ ہاں بشر، میرا پروردگار بہت ہی کریم ہے، بہت ہی رحم کرنے والا ہے، اس کی بارگاہ میں اگر تو توبہ کر لے گا تو اللہ جو ہے تجھے معاف کر دے گا۔ یہ کہہ کر امام آگے بڑھ گئے۔ بشر گھر میں آیا، وہ میوزک کے جو آلات تھے، وہ لہو و لعب کے اور گناہوں کے جو کچھ بھی ساز و سامان تھے، وہ سب کو اس نے توڑ کر جلا دیا یا باہر پھینک دیا، اور اس طریقے سے توبہ کی کہ ارادہ کر لیا کہ اب کبھی بھی جو ہے کوئی گناہ نہیں کریں گے۔ عزیزو، اس خلوص سے توبہ کی تھی کہ جب امام کے خدمت میں یہ حاضر ہوا تھا تو ننگے پاؤں گیا تھا۔ اس نے طے کیا کہ اب جب تک میں زندہ رہوں گا کبھی بھی چپل نہیں پہنوں گا۔ اللہ کی نگاہ میں اس کا مقام اتنا بلند ہو گیا کہ جانور بھی اس کا احترام کرنے لگے، اور جس راستہ بشر حافی کا تھا اس راستے میں جانور جو ہیں وہ گندگی نہیں کرتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بشر حافی کا انہی راستوں سے گزر ہوتا ہے، لہٰذا ہم اس راستے کو پاک و صاف رکھیں گے۔ آپ نے اندازہ لگایا عزیزو، جب انسان توبہ کرتا ہے تو اتنا بلند ہو جاتا ہے کہ پروردگار جو ہے لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دیا کرتا ہے۔ ہاں عزیزو، ایک واقعہ میں چاہتا یہ ہوں اور سن لیجئے، بہت ہی خوبصورت داستان ہے۔ کہتے یہ ہیں کہ عیسی مکی جو ہے وہ آتا ہے امام بشر، اس نے خواب دیکھا، عیسی مکی نے خواب دیکھا۔ خواب یہ دیکھا کہ وہ اپنے سر کے اوپر جو ہے عرش کو لیے ہوئے ہے اور چل رہا ہے، یعنی سر کے اوپر عرش ہے، آسمان ہے اور وہ چل رہا ہے۔ عجیب و غریب خواب ہے، یہ تو عجیب خواب ہے۔ کا چل کر تعبیر معلوم کریں۔ بشر حافی نے توبہ کے ذریعے سے اتنا بڑا مقام حاصل کر لیا تھا کہ ہر طرف بشر حافی کے زہد و تقوی کا چرچا ہوتا تھا،
اور وہ غلام اہل بیت تھا، وہ غلام امام صادق تھا۔ چنانچہ عزیزو اتنا بلند ہو گیا کہ عیسی مکی نے کہا چلو چل کر اس آپ کی تعبیر جو ہے، عیسی مکی دوسرے شہر کا رہنے والا ہے، چنانچہ وہ جو ہے جب آتا ہے مدینے آتا ہے تو اس نے جو ہے مدینے آ کر کہا چل کر عیسی مکی سے جو ہے عیسی مکی نے کہا چل کر بشر حافی سے، حافی سمجھتے ہیں حافی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ حافی بعد میں یہ لقب ملا ہے، یہ ان کا حافی نام نہیں ہے، نام تو بشر ہے۔ حافی کہتے ہیں جو جس کے پیر میں چپل اور جوتا نہ ہو، جو ننگے پیر چل رہا ہو، اسے عربی زبان میں حافی کہا جاتا ہے۔ انہیں حافی اس لیے کہا گیا کہ ننگے پیر رہا کرتے تھے۔ کہا چلیں، عیسی مکی نے کہا اس خواب کی تعبیر جو ہے چل کر جو ہے بشر حافی سے معلوم کیا جائے۔ آئے، لوگوں سے پوچھا ان کا گھر کدھر ہے، لوگوں نے بتایا۔ گھر کے قریب آیا تو کیا دیکھا؟ ایک بہت بڑا مجمع ہے، ہر طرف لوگ گریہ کر رہے ہیں، ہر طرف لوگ رو رہے ہیں، سیاہ لباس پہنے ہوئے ہیں۔ کہا کیا ہوا؟ کہا بشر حافی کا انتقال ہو گیا ہے۔ کہا لو، میں تو آیا تھا خواب کی تعبیر معلوم کرنے کے لیے، یہ کیا ہو گیا؟ کہا چلو اچھا اب آ گئے ہیں تو پھر ان کے جنازے میں شریک ہو لیں، کاندھا دے لیں۔ اور یہ سوچ کر جو ہے وہ منتظر رہا یہاں تک کہ گھر سے جنازہ نکلا۔ زبردست ہجوم ہے کاندھا دینے والوں کا، تشییع جنازہ کرنے والوں کا۔ یہ سوچتا ہے مجھے موقع مل جائے، لیکن جب موقع نہیں مل سکا تو اس نے کیا کیا؟ یہ تابوت کے نیچے آ گیا، اور جب تابوت کے نیچے آیا نا عزیزو تو تابوت کے اندر سے آواز آئی، اے عیسی مکی، جس خواب کی تم تعبیر معلوم کرنا چاہ رہے تھے، خواب کیا دیکھا تھا؟ کہ میں چل رہا ہوں اور میرے سر کے اوپر آسمان ہے، عرش ہے، اندر سے آواز آتی ہے بشر حافی کی، عیسی مکی تم نے جس خواب کو دیکھا تھا اس کی تعبیر یہی ہے۔ یعنی کیا مقصد؟ نیچے حضرت عیسی مکی ہیں اور اوپر جو ہے وہ بشر حافی کا تابوت ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے عزیزو کہ کتنا بلند ہو گئے لوگ، ہمارے ائمہ معصومین کے بارے میں سوال کرتے ہیں، ان کی زندگی کے بارے میں سوال کرتے ہیں کہ یہ زندہ ہیں یا نہیں ہیں۔ یاد رکھیے گا عزیزو، یاد رکھیے گا کہ معصومین کے بارے میں تو بعد میں سوال کرنا، ارے جو ان کے در پر آ کر توبہ بھی کر لے تو وہ اتنا بلند ہو جاتا ہے، اتنا بلند ہو جاتا ہے کہ تابوت میں رہ کر بھی گفتگو کر کے بتاتا ہے کہ میں زندہ ہوں، اور اس کی فضیلت اتنی ہو جاتی ہے کہ وہ توبہ کر کے اتنا بلند ہو جاتا ہے کہ فاطمہ زہرا کے ہاتھوں سے تیار کیا ہوا رومال بھی اس کی پیشانی پر باندھ دیا جاتا ہے۔ یہ توبہ کا کمال ہے، یہ توبہ کی فضیلت ہے، یہ توبہ کی عظمت ہے عزیزو۔ ہمیں اس کو جو ہے سمجھنا ہوگا، ہمیں اس کو جاننا ہوگا کہ توبہ کتنی اہم شے ہے۔ آئیے ایک دو باتیں اس سلسلے میں، بہت ہی دلچسپ موضوع ہے، بہت ہی خوبصورت موضوع ہے، اور آپ بہت توجہ کے ساتھ انشاءاللہ میرے یہ آرائے سماعت فرما رہے ہیں۔ پروردگار جو ہے آپ کو آسمانی و زمینی مصیبتوں اور بلاؤں سے محفوظ رکھے، اور یہ جو وبا پھیلی ہوئی ہے ہمارے مومنین کو اس سے نجات عنایت فرمائے۔ ہاں عزیزو، جو بات مجھے آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو توبہ ہے، یہ توبہ کیسی ہونی چاہیے؟ یہ تو میں نے بتا دیا آپ کو کہ توبہ کرنے سے انسان جو ہے بہت بلند ہو جاتا ہے، توبہ کرنے سے انسان بہت ہی محترم ہو جاتا ہے، توبہ کرنے سے انسان بہت ہی اللہ سے نزدیک ہو جاتا ہے۔ توبہ ایک ایسا قانون ہے کہ انسان کو بہت ہی بلندی پر لے کر جاتا ہے۔ لیکن توبہ کیسے ہونا چاہیے؟ ایک سوال یہ بھی ہے۔ مولائے کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام جو ہیں وہ مسجد میں آتے ہیں، دیکھتے ہیں ایک شخص ہے جو اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے رخسار پہ تماچے مار رہا ہے۔ مولا نے پوچھا کیا کر رہے ہو؟ کہا میں توبہ کر رہا ہوں۔ مولا نے فرمایا
توبہ ایسے نہیں کرتے جیسے تم کر رہے ہو، بلکہ توبہ کا طریقہ یہ ہے کہ وہ گناہ جو تو نے ماضی میں کیا ہے، پاسٹ میں کیا ہے، گزرے ہوئے زمانے میں کیا ہے، اس گناہ پر تجھے شرمندہ ہونا ہے۔ الندم علی ما مضی، یعنی جو گزر گیا ہے اس کے اوپر شرمندگی، اور زمانے حال میں پریزنٹ میں یہ ارادہ کرنا ہے کہ اب فیوچر میں کوئی گناہ نہیں کریں گے، آنے والے زمانے میں کوئی معصیت پروردگار نہیں کریں گے، اور جو عبادتیں تو نے چھوڑ دی ہیں، جو واجبات ترک کر دیے ہیں، انہیں ادا کرنا ہے، اور جن لوگوں کے حقوق کو پامال کیا ہے ان کے حقوق کو تجھے ادا کرنا ہے۔ یہ ہے توبہ کا مفہوم واقعی، اور یہ تو کم سے کم ہے، لیکن ایک توبہ اور ہے جو بہت بلند ہے، جو حر نے کی، جو بہت بلند ہے، جو بشر حافی نے کی۔ قرآن کہتا ہے توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، دیکھو توبہ کرو تو توبہ نصوح کرو۔ نصوح یعنی پیور، نصوح یعنی خالص توبہ ہونا چاہیے۔ یہ خالص توبہ کیا ہے؟ یہ پیور توبہ کیا ہے؟ پوچھا گیا پیغمبر اسلام سے یہ توبہ نصوحہ کیا ہے، تو پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ ان التائب، جب توبہ کرنے والا، ان یتوب التائب، جب توبہ کرنے والا توبہ کرے تو ان لا یرجع الی الذنب، کہ وہ گناہ کی طرف نہ پلٹے، کما لا یعود اللبن الی الزر، جیسے کہ دودھ جو ہے واپس سینے تک نہیں جا سکتا ہے۔ وہ دودھ جو سینے سے باہر نکل جاتا ہے وہ پھر واپس سینے میں نہیں جاتا۔ تو کیا خوبصورت انداز ہے عزیزو، توبہ کرنے والا بھی ایسے ہی توبہ کرے کہ جب توبہ کر لے تو پھر گناہوں کی طرف نہ پلٹے، جیسے دودھ ایک بار سینے سے نکل جاتا ہے تو پھر سینے میں نہیں جاتا ہے، اسی طریقے سے تمہیں توبہ کرنا چاہیے۔ اللہ اکبر، یہ مفہوم توبہ ہے۔ اس طریقے سے توبہ کرو گے، کیوں؟ اس لیے کہ توبہ جو ہے اللہ کو بہت پسند ہے۔ حدیث میں آیا ہے، یہ امام باقر علیہ السلام سے بھی یہ حدیث پیش کی گئی ہے، یا یہ روایت پیش کی گئی ہے کہ جیسے توبہ سے پروردگار بہت خوش ہوتا ہے، جیسے ایک شخص اپنے قافلے سے بچھڑ گیا ہو، غائب ہو گیا ہو، اس کی سواری بھی گم ہو گئی ہو، اس کا سامان بھی گم ہو گیا ہو، اور وہ رات میں جنگلوں میں بھٹک رہا ہو، اندھیری رات میں ادھر ادھر بھٹک رہا ہو، اور وہاں پر اس کی سواری، اس کا قافلہ، اس کا ساز و سامان مل جائے تو اسے کتنی خوشی ہوتی ہے۔ فرماتے ہیں کہ اس سے زیادہ خوشی جو ہے اللہ کو ہوتی ہے جب کوئی اس کا نافرمان بندہ، جب کوئی گنہگار جو ہے توبہ کر لیا کرتا ہے۔ بات واضح ہو رہی ہے نا عزیزو، تب جا کر خدا اتنا خوش ہوتا ہے۔ اس لیے یاد رکھیے گا، یہ مفہوم توبہ جو ہے یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے، ہمیں اس کو سمجھنا ہے، ہمیں اس کی طرف توجہ دینا ہے۔ مفہوم یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے عزیزو۔ ایک پروردگار جس طرح سے غفور و رحیم ہے، ایسے ہی جو ہے وہ قہار بھی ہے، ایسے وہ منتقم بھی ہے، ایسے وہ معذب بھی ہے، عذاب بھی نازل کرتا ہے، رحم بھی کرتا ہے۔ لیکن اللہ کے جو صفات جلالی ہیں وہ بہت کم ہیں، یعنی جس میں جلال پایا جائے، جیسے عذاب نازل کرنے والا، انتقام لینے والا، لیکن جو اس کے صفات جمالی ہیں وہ بہت زیادہ ہیں۔ رحمان صفات جمالی ہے، رحیم صفات جمالی ہے، غفور صفات جمالی ہے، ودود صفات جمالی ہے، یہ سارے اس کے صفات جو ہیں صفات جمالی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یا من سبقت رحمتہ غضبہ، اے وہ اللہ جس کی رحمت جو ہے اس کے غضب کے اوپر حاوی ہے۔ یعنی کیا مقصد؟ پروردگار کی رحمت جو ہے وہ حاوی ہے اس کے غضب کے اوپر،
اگر اس کا غضب جو ہے اس کی رحمت پہ حاوی ہو جاتا تو بڑا مشکل تھا کہ فرعون جو ہے وہ تخت پہ بیٹھتا، بڑا مشکل تھا کہ نمرود جو ہے وہ حکومت کرتا، بڑا مشکل تھا کہ یزید جو ہے وہ تخت پر آتا، بڑا مشکل تھا کہ آج کے جو ظالمین ہیں ان کو مہلت ملتی۔ پروردگار جو ہے مہلت دیتا ہے، پروردگار چونکہ رحمان اور رحیم ہے فوراً عذاب نازل نہیں کرتا۔ یہ اس کا لطف و کرم ہے کہ ہم گناہوں میں ملوث ہیں، ہم مختلف قسم کی نافرمانی کر رہے ہیں، لیکن وہ ہے جو رسی کو ڈھیل دیے ہوئے ہے۔ فرعون سمجھ رہا تھا کہ ہمارا کچھ نہیں ہوگا، لیکن اللہ نے ایک مدت کے بعد اسے دریائے نیل میں ڈبو دیا۔ نمرود سمجھ رہا تھا کہ اب ہم سے بڑا کوئی نہیں ہے، اللہ چاہتا تو ایک بہت بڑا پہاڑ اس کے سر کے اوپر پھینک دیتا، وہ ختم ہو جاتا، لیکن اللہ نے ایک چھوٹے سے مچھر کے ذریعے نمرود کا خاتمہ کر کے بتایا۔ اس کے ناک میں وہ مچھر گھسا اور اس کے بعد اسی مچھر سے اس کی موت ہو گئی۔ پروردگار جو اللہ اکبر ہے، جو اتنا بڑا خدا ہے، وہ کسی بڑی چیز سے نمرود کو مار سکتا تھا، لیکن ایک مچھر سے مار کے بتایا کہ نمرود تجھے تیری اوقات بتا رہا ہوں۔ یزید کا یہی حشر ہوا، بنی عباس کے بادشاہوں کا یہی حشر ہوا، بنی امیہ کے بادشاہوں کا یہی حشر ہوا، اور آج جو ہم پر ظلم کر رہے ہیں، چاہے وہ سپاہ صحابہ کی شکل میں ہوں، چاہے وہ طالبان کی شکل میں ہوں، آج افغانستان کے اندر جو ہے خبر یہ ہے محبان اہل بیت پر ظلم ہو رہا ہے۔ امام حسین کے جو پرچم جو ہے ابھی طالبان نے جو بعض علاقے پر قبضہ کیا ہے، وہاں پر یا حسین کا پرچم، میں نے خود وہ ویڈیو دیکھا ہے کہ یا حسین کا جو پرچم تھا اس پرچم کو انہوں نے نیچے اتار کر اپنا پرچم لگا دیا۔ اہل بیت کے چاہنے والوں پر ظلم ہو رہا ہے۔ یہ سب اس لیے ہے کہ پروردگار تھوڑی انہیں مہلت دے دیتا ہے۔ میں بڑے اعتماد کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں کہ آپ بہت جلدی دیکھیں گے ان ظالموں کا خاتمہ ہوگا، طالبان کا خاتمہ ہوگا۔ یہ مجلس آن لائن ہے، یہ مجلس یوٹیوب پر ہے، یہ مجلس AZ عزاداری پر جو ہے ہمیشہ کے لیے جب تک یہ یوٹیوب رہے گا تو یہ مجلس موجود رہے گی۔ میں ایک چیلنج کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ آپ یہ دیکھیں گے کہ ایک دن آئے گا کہ طالبان کا خاتمہ بالکل اسی طرح سے ہوگا کہ جیسے یزید کا خاتمہ ہوا تھا، جیسے ظالموں کا خاتمہ ہوا تھا۔ یہ آپ دیکھیں گے عزیزو۔ اس لیے میں جو بات کہہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ پروردگار چونکہ رحمان ہے، چونکہ رحیم ہے، اس لیے ہمیں جو ہے یہ فرصت دے رہا ہے، یہ مہلت دے رہا ہے۔ ہاں عزیزو، کربلا میں بھی یہی ہوا، کربلا میں بھی یہی ہوا۔ اللہ نے جو مہلت دی، یزید نے اس مہلت کو صحیح طریقے سے استعمال نہیں کیا۔ 3 سال کے اندر جو ہے یزید تخت پہ بیٹھا بھی اور اس کا خاتمہ بھی ہو گیا، وہ واصل جہنم بھی ہو گیا۔ 3 سال کے اندر جو ہے اس ظالم کو جو ہے، اس خبیث کو جو ہے اس دنیا سے جانا پڑا۔ اگر وہ حسینی بن کر رہتا، اگر وہ اہل بیت کا چاہنے والا بن کر رہتا تو اس کی یہ حکومت جو ہے آگے تک جاتی۔ اسی لیے کہا گیا ہے الحکومت تبقى مع الکفر ولا تبقى مع الظلم۔ حکومت جو ہے وہ کفر کے ساتھ تو باقی رہ سکتی ہے لیکن ظلم کے ساتھ باقی نہیں رہ سکتی۔ اس لیے عزیزان محترم، جو بات مجھے آپ کے سامنے آج کرنا ہے، آج محرم کی 7 تاریخ تھی اور اب 8 کی شب میں ہم داخل ہو گئے ہیں۔ یہ شب جو ہے بڑی عظیم ہے، اس لیے عظیم ہے کہ ایک بہت ہی عظیم ہستی سے منسوب کر دی گئی ہے۔ اگرچہ سب عاشور کے دن ہی شہید ہوئے ہیں، لیکن 8 محرم کی شب جب آتی ہے تو اس میں عزیزو ہم جو ہیں ہم جو ہے حضرت عباس کا تذکرہ کرتے ہیں، ان کے مصائب کا ذکر کرتے ہیں، ان پر آنسو بہاتے ہیں۔ اور کیوں نہ ہو، عباس اس ہستی کا نام ہے، عباس اس شخصیت کا نام ہے جس پر ہر ایک قربان ہو رہا ہے۔ اللہ نے باب الحوائج بنا کر بتایا کہ وہ عباس سے کتنی محبت کرتا ہے۔ پیغمبر اسلام نے اصحاب کے درمیان جناب عباس کا تذکرہ کر کے بتایا کہ ان کی نگاہ میں جناب عباس کی کیا عظمت ہے۔ اسی طریقے سے فاطمہ زہرا نے اپنا بیٹا کہہ کر بتایا
کہ وہ जनाब अब्बास से कितनी मोहब्बत करती हैं। और अजीज़ों, इसी तरह से मौलाए कायनात ने कुछ नहीं मांगा, तमन्ना कोई तमन्ना नहीं की, लेकिन तमन्ना की भी पहली बार तो अब्बास को मांगा है, अब्बास को मांगा है। अब्बास अली की नमाज शब के नतीजे को कहा जाता है। मैंने बहुत बड़ा जुमला कह दिया अजीज़ों। अब्बास अली की जो नमाज शब है उसके नतीजे को अब्बास कहा जाता है। अजरुकुम अल्लाह, आपके आंखों में यकीनन आंसू आ गए होंगे, ये शख्सियत ही ऐसी है। हाँ, तो अली की निगाह में जो है अब्बास क्या है? अली तमन्नाए अब्बास, तमन्नाए अली हैं। अली ने अब्बास को अल्लाह से मांगा। अब आइए इमाम हसन की निगाह में, इमाम हसन वो हैं जो अब्बास का झूला झुला रहे हैं, इमाम हुसैन वो हैं जो अब्बास को अपने लश्कर का अलमदार बना रहे हैं। जनाब ज़ैनब जो हैं अब्बास से इतनी मोहब्बत करती हैं कि इत्मीनाने ज़ैनब को अब्बास कहा जाता है। मैं आपके सामने वो रवायत पढ़ूँ अजीज़ों, आपके सामने वो रवायत पढ़ूँ कि जब जनाब अब्बास मक्तल में जाने लगे हैं, जब जनाब अब्बास पानी लेने के लिए जाने लगे हैं, तो जनाब ज़ैनब के खैमे पर आए, खैमे के बाहर खड़े हो गए, आवाज़ दी, शहज़ादी अब्बास मक्तल में जा रहा है। अगरचे पानी लेने के लिए जा रहा है लेकिन मक्तल में जा रहा है। जनाब ज़ैनब तो समझ गई, एक मरतबा आवाज़ दी, ए भैया अब्बास, क्या बाहर से ही चले जाओगे या खैमे में भी आओगे? कहा, हाँ शहज़ादी, आप हुक्म दें, ये कैसे मुमकिन है। जनाब अब्बास आए, जनाब ज़ैनब के सामने नहायत ही अदब व एहतराम के साथ बैठ गए, दो जानू बैठ गए। शहज़ादी ग़ुलाम हाजिर है, क्या हुक्म है आपका? यकीन जानिए जनाब अब्बास के इसी जज्बे ने कि जब भी वो जनाब ज़ैनब व इमाम हुसैन के सामने आए हैं तो नहायत ही एहतराम के साथ, एहतराम की एक मुजस्सम तस्वीर बन कर आए हैं जनाब अब्बास। हाँ अजीज़ों, जनाब अब्बास ने जो है कहा, शहज़ादी क्या हुक्म है? कहा, भैया तुमसे एक वाक़या शेयर करना चाहती हूँ, तुमसे एक वाक़या बयान करना चाहती हूँ। ए अब्बास, मैं बहुत छोटी सी थी, बाबा के आगोश में जो है मैं बैठी हुई थी कि मेरी रदा जो है मेरे दोष से हट गई। बाबा ने मेरे बाजुओं के बोसे ले लिए। मैंने कहा, बाबा आप मेरे बाजू के बोसे क्यों ले रहे हैं? कहा, बेटी एक वक्त आएगा कि तेरे इसी बाजू में रस्सी बांधी जाएगी और तेरी चादर छीन ली जाएगी। अज़ादारों, जनाब ज़ैनब ने एक जुमला कहा, मेरे बाबा ने कहा था तो मुझे यकीन हो गया कि एक ज़माना यह आएगा, लेकिन वक्त गुज़रता गया, ज़माना गुज़रता गया, जब मुझे अल्लाह ने अब्बास जैसा शुजा व बहादुर भाई अता किया तो मेरे जहन में हमेशा यही एक बात आती थी, किसकी मजाल है कि जिसका भाई अब्बास जैसा गैरतदार हो, शुजा हो, बहादुर हो, वो ज़ैनब की चादर छीन ले। किसकी मजाल है वो ज़ैनब की चादर छीन ले? किसकी मजाल है कि वो ज़ैनब के बाजू में रस्सी बांध दे? हाँ आज़ादारों, जनाब ज़ैनब ने एक जुमला कहा, लेकिन भैया अब्बास अब तुम जा रहे हो ना, तो अब ज़ैनब को ये यकीन हो गया कि अब ज़ैनब की चादर भी छीनी जाएगी, अब ज़ैनब के बाजू में रस्सी भी बांधी जाएगी। हाँ आज़ादारों, मैं यहीं पर मसाइब ख़त्म कर देता। आपने खूब गिरिया कर लिया, आप खूब मुसाब हो लिए, आप खूब माजूर हो लिए। बस अजीज़ों, एक मंज़र और पेश करना चाहता हूँ। इधर जनाब अब्बास जो हैं पानी लेने के लिए मश्क सकीना को लेकर मख्तल की तरफ गए, मैदान की तरफ गए, नहर फरात की तरफ गए। सकीना एक एक खैमे में जाती हैं, छोटे छोटे बच्चों को जमा करती हैं और कहती हैं, बच्चों आओ हम सब मिलजुल कर अपने चचा के लिए, हमारे चचा के लिए दुआ करें। हमारा चचा बहुत शुजा है, हमारा चचा बहुत बहादुर है, वो पानी लेकर आएगा। जनाब सकीना जो हैं वो बच्चों को जमा करती हैं, देखो दुआ करो। हाँ आज़ादारों, सकीना इधर जो है अलम को भी देख रही हैं, बच्चों को भी दिलासा दे रही हैं कि अब तुम्हारी प्यास जो है वो ख़त्म हो जाएगी, अब तुम सैराब हो जाओगे, अब पानी तुम्हारे खैमों में आ जाएगा। हाँ आज़ादारों, जनाब अब्बास का अलम भी देख रही हैं, बच्चों को दिलासा भी दे रही
نہیں ہے، وہ دیکھو میرا چچا جو ہے اور آگے بڑھ رہا ہے، میرا چچا اور آگے بڑھ رہا ہے، میرا چچا اور آگے بڑھ رہا ہے۔ ہاں عزادارو، ہاں عزادارو، ایک مرتبہ وہ علم دکھائی نہیں دیا، سکینہ کی آس ٹوٹنے لگی، اے میرے پروردگار میرے چچا کی خیر ہو، کیونکہ علم دکھائی نہیں دے رہا ہے۔ کچھ دیر کے لیے علم پھر ظاہر ہوا، پھر علم ظاہر غائب ہو گیا۔ عزیزو تھوڑی دیر گزری، سکینہ نے کہا بچوں اب میرے چچا کا علم دکھائی نہیں دے رہا ہے، اب میرا دل دھڑک رہا ہے، میرے چچا کے لیے دعا کرو۔ ہاں عزادارو، تھوڑی دیر گزری تھی کہ ایک مرتبہ پھر علم ظاہر ہوا، سکینہ کو اطمینان ہوا کہ تو دیکھو چچا بھی آ رہے ہیں تو پانی لے کر آ رہے ہوں گے، لیکن تھوڑی دیر گزری تھی عزیزو کہ سکینہ کی آس ٹوٹ گئی۔ کیا دیکھا؟ علم تو آ رہا ہے لیکن علمدار نہیں ہے۔ ہائے سکینہ، آس ٹوٹ گئی عباس کی بھتیجی کی۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ بِذَنبِ قَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِأَمْرِهِ اللهم بحق محمد وانت المحمود وبحق علی وانت العلا وبحق فاطمة وانت فاطر السماوات والارض وبحق الحسن وانت المحسن وبحق الحسین وانت قدیم الاحسان وبحق الائمة التسعة الطاہرین من ذریت الحسین علیہ السلام۔ یا اللہ تجھے واسطہ محمد وآل محمد کا پروردگار ہمارے اس مختصر مگر اہم اعمال کو قبول فرما۔ یا اللہ جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو بیمار ہے انہیں شفا عنایت فرما، جو زیارات کے مشتاق ہیں انہیں جو زیارات سے مشرف فرما، پرچم اسلام کو سر بلند فرما، پرچم کفر و نفاق کو سر نگو فرما، ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔